وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگان عزیز وقار، دوستو، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، برادر مکرم حاجی محمد یعقوب صاحب دے ڈیرے تے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اج دا اے اجتماع انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم ساری حاضری تساں دوستاں دی تشریف آوری مل بیٹھ کے بیان کرنا اور سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے ساری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اج دی حاضری وچ ترے گلاں عرض کرنیاں۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ایک موقع تے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے اندر داخل ہون دیاں ترے شرطاں بیان فرمائیاں۔ ہر اللہ دا فرما بردار بندہ یا نافرمان بندہ اس بات دا خواہش مند ہے کہ میں جنت دے اندر داخل ہواں اور جہنم والے عذاب تو بچاں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے شدید ترین مخالف لوگ یہودی اور عیسائی جڑے اے آخدے ہن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے تے یہودی آخدے ہن عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، اللہ دے پتر ہومن دا عقیدہ رکھن والے او بھی اس بات دے خواہش مندن کہ جنت ساڈی ہے۔ قرآن پاک دے لفظ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا، یہودی آکھن لگے اگر جنت دے اندر ونجنا ہے تو صرف یہودیاں ونجنا ہے، عیسائی آکھن لگے نا او نصارا اگر جنت دے اندر داخل ہونا ہے تو صرف عیسائیاں ہونا ہے، عیسائیاں تو بغیر جنت کہنوں نہیں ملنی۔ عجیب گل ہے کہ اللہ دے پتر ہومن کا دعویٰ رکھنا لے لیکن جنت دے خواہش مند۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ترے شرطاں بیان کی دیاں، او آپ دی سچی اور سچی زبان دا اعلان کی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عقد طیبات دخل الجنة
فرمائے جیڑا بندہ حلال کھاوے پاک کھاوے اس بندے نو ضرور ہگری بار جنت دے اندر داخلہ نصیب ہونا ہے۔ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے ساری کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے، آمنہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ من اکل طیبا دخل الجنہ، حلال تے پاک کھاون والا بندہ انہوں جنت ضرور نصیب ہونی ہے۔ اے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان سنائے، ان دوجھے بارے دا حوالہ سنائے۔ سورت دنا سورت البقرہ، مالک کائنات دا قرآن میرے سامنے کھلا ہویا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، روجھا سپارہ سورت دنا سورت البقرہ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 168 کھلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ اس آیت مبارکہ دی تلاوت کی دی گئی ہے۔ اے لوگو زمین دے اندر او چیز کھانی ہے جڑی حلال ہوئے پاک ہوئے، یہ آیت مبارکہ تلاوت کی دی گئی ہے۔ حدیث پاک وچ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی کھلوتے عرض کریں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت صاحب دعا کراون لگے، جی کیڑی دعا کرنی ہے؟ اللہ دے مامون دعا فرماؤ اللہ مینوں مستجاب الدعوات بنا چھوڑے۔ کہ مطلب میں جیری بھی اللہ دے درباری دعا منگا، اللہ میری دعا قبول کر ہنے، یہ دعا تسا میرے واسطے کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی اس گل دا کیڑا جواب دیتا ہے؟ جواب پاک دے اندر سنا بنے اے مسئلہ بھی نال نال دوستاں نوں یاد کرائی ونجا، جیندے تو دعا کراونا جیسے جویں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دعا کروے دے پین، جیندا وڈا ہوئے تاویں دعا کراونا جیسے، جیندا چھوٹا ہوئے تاویں دعا کراونا جیسے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دعا کروے دے پین۔ ساری صحابہ کرام دی زندگیاں دا مطالعہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے زندہ ہم دنیا ہوتے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کروے نہیں ہونا، لیکن کہ صحابی دی زندگی وچ ایک حوالہ بھی صحیح تانوں ایسا نہیں ملنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہوئے تے کہ صحابی نے ون گے آپ دی قبر دے ون گے آکھاوے اللہ دے محبوب میں تہاڈی قبر دے کھلو دا تساں میرے واسطے دعا کرو۔ کئی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد آپ دی قبر دے من کے نہیں آکھا اللہ دے محبوب میرے واسطے دعا کرو۔ ایک بھی صحیح مثال اس دی تاریخ اسلام میں نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور بخاری شریف بارشاں بند ہو گئی، روڑا پہ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور دے صحابہ کرام نال لا کے میدان وچ آ گئے۔ عرض کریں اے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان جس ویلے اللہ دے محبوب زندہ ہن سا انہاں تو دعا کروے دیوندے اسے، اور تساں ساڈے وچوں وڈیرے بھی ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال قریبی رشتہ بھی تواڈا ہے چاچے ہوگا ہن اللہ کریم دے پیارے محبوب دے چاچا جان تساں دعا کرو جو اللہ رحمت دی بارش دے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھڑ دے بارے کی دعا کرنا شروع کی دیے یہ واقعہ مدینہ شریف دے ہے مدینہ شریف تو باہر گئی لگے دا واقعہ نہیں بے شمار صحابہ کرام بھی زندہ موجود ہیں لیکن کہیں صحابی یہ نہیں آکھا حضرت عباس تو دعا کرمن دی گری ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تے چلے وینے آپ سن دے بھی ہیں تے جان دے بھی ہیں آپ نو ہر شے دا پتہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کروا گھنے اگر صحابہ کرام دا عقیدہ ہوندا فوراً بول پوے نا حضرت عباس تو دعا نہیں کراونی آمنہ دے لال دی قبر دے ون کے دعا دی درخواست کرنی ہے یہ عقیدہ وفات تو بعد نہ کرنا نال سننا وفات تو بعد نہ کھیا نال ویکھنا وفات تو بعد مردہ دا جیدہ واسطے دعا کرنا سارے صحابہ گرامی جو کہ صحابی دا بھی عقیدہ نہیں میں کوئی جھگڑے والی گل نہیں کی تھی مزاج ہی نہیں سدا حضرت عباس دا دعا کرنے دے پین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا قبر دے بن کے نہیں منگوائی یاد رکھے دین تواڈی میری مرضی کا نام نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بنی اسرائیل دے اندر 72 فرقے بننے ہاں تے میری امت دے اندر 73 فرقے بننے نا کلہم فی النار سارے دے سارے فرقے جہنم وچ بننے ہاں الا واحدہ ہکو ڈولا جنتیوں نے صحابہ کرام عرض کرے نو کیڑی جماعت ہے جڑی جنت ونجنی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ وصحابی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے طریقے تے میں اللہ دا محبوب ہاں تے جڑے طریقے تے میرے صحابہ کرام ہیں نا جڑا بندہ اس طریقے تے ڈرا جڑا میدان تے میرے صحابہ دا طریقہ ہے او بندہ جنت ونجنا ہے ان قبرہ دے ونجے دعا مگوانا مردہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ بھی نہیں ہے دربارہ دے ونجے دعا مگوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا طریقہ بھی نہیں ہے تے میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے جتنے دنیا تو بندے آگے فوت تھی گئے نا سارا دیاں قبرہ ایک پاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دے مقام دے شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ایک قبر دی نسبت ایماندار نال ایک قبر دی نسبت بزرگ نال ایک قبر دی نسبت اللہ دے ولی نال اتھا ایک بزرگ بندہ دفنے اللہ دا ولی دفنے ایماندار بندہ دفنے زاہد تے عابد بندہ دفنے آخر او تا بھی قبر ہے جتھا اللہ دا پیغمبر دفنے باقیاں قبرہ کتا پیغمبر دا مرکت تے قبر کتا سوا لاکھ صحابہ گرامی جو گئے صحابی نے نہیں آکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوان کے دعا کروے نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ دعا مندے پین مسئلہ سمجھ آگیا ہے آپ دوی آپ کے صحابہ گرام دوی فیصلے جیندے تو دعا کرمنا جیزے لیکن جرے مردے دی موت ایمان دیو میں اس مردے واسطے دعا کرنا جیزے بڑی مشہور مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روندے ہوئے آگئے خیر ہوئے روندے کہ وہ کہ مینو من مارے بڑھڑی اماں نے دھکے دے دے کہ مینو گھر بھی جو کڑ چھوڑے جرے ویلے میں پہنچا کھڑ لگے کہ تو ہو گیا دا بھی ہے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل جو دا بھی اماں جو گے مسلمان نہیں مینو بڑھڑے ہتھا نال مارا بھی ہے تے گھرو کڑ بھی چھوڑا سا رودا کیوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرے ویلے پوچھے
بڑھڑی اما دے ہتھاں نال جسم نو تکلیف تے نہیں ہو گئی، نہیں جی نہیں یہ مسئلہ نہیں، رودا دعا کرو اللہ میری اما نو ایمان دی دولت نال مالا مال کر چھوڑے، پتر بنے جنت وچ تے اما بلدی پئی ہوئے سڑدی جہنم وچ، اس پریشانی تو رونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے، اللہم ہدی ابی ہریرہ، اللہ میں دعا کرنا جی میں حضرت ابو ہریرہ ایماندار ہے، بھی اما نو ایمان دی دولت نال مالا مال چکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگنی شروع کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ دوڑ دیے، صحابہ کرام حیران ہو گئے، مجھے دوڑتا گرے پاسے ہیں آکے گھر من کے چیک کرنا چاہنا میں پہلے پہنچدا یا نہ دعا پہلے قبول کرے دے۔ دروازے سے پہنچے، دستک نکلیے، اندروں بڑھڑی اماں بولی کونے صبر کر، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولے، چٹے سر دے والا میں چوں پانی دے قطرے ڈھاندے پے ہن، تے بڑھڑی اماں کھن گیا ابو ہریرہ تیرے تو بنجن تو بعد میرے دل دے اثر ہو گیا ہے، اللہ دل تبدیل کر چھوڑے، اور میں نو بھی اللہ دے محبوب دے کولو لے بن، میں بھی مسلمان ہونا چاہنی ہاں۔ جینے تو دعا کراؤنا جیسے بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اتھوں میں کل شروع کی تھی آئی آیا دے مبارکہ دی تلاوت ہوئی اپنی محفل وچ، اللہ فرمانے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے کائنات لوگو زمین دے اندر او چیز کھا دی کرو جری حلال تے پاک ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کریں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو میرے واسطے اللہ مینوں مستجاب الدعوات بنا چھوڑے۔ ایک گل بھی ہوری ضروری کی تھی ونجا یاد دہانی واسطے، سامنے بندہ فوت ہویا بھی ہے، بزرگ ہوئے، اللہ دا ولی ہوئے، نیک بندہ ہوئے، پرہیزگار ہوئے، زاہد عابد ہوئے، جنازہ پڑھتے پہ ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ساڈے جینداں نو ہی بخش، اے جڑا میت سامنے ہے بھی اس نو ہی بخش، سامنے بھی ہے اپنے واسطے دعا نہیں منگ سکدا، ساری دعا دا محتاج ہے، تے جڑے کئی من مٹی اتے آ گئی ہے ساڈے واسطے دعاواں کیویں منگ سکدے؟ جڑے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ یہ دعا دی درخواست کی تھی تو سن دعا فرمو اللہ دے محبوب میں اللہ مستجاب الدعوات بناوے، میں دعا منگا تے اللہ قبول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال کھاونا تیرا کم ہے تے مستجاب الدعوات تینوں بناونا میرے اللہ دا کم ہے۔ حرام شے پیٹی نہ منجڑے میں آپ نے فرمایا، یاد رکھیں احباب حرام جرے طریقے نال آوے نکلتا بھی انہیں آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کی دیئے پچھلی امتاں دی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے پچھلی قومت ایک بندہ دودھ وچیں دہائی پانی ملا کے ایک دیوار تھیلی دے اندر پیسے پا کے بیڑی دے سوار ہوئے پرلے کنارے دے منجنا چاہتا ہے تے تھیلی سکہ دی بھری ہوئی نال رکھی ہوئی ہے، تھیلی دا منہ بدھا ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جڑے کشتی دے بیڑی بھی چالے دے اندر پہنچی دریا وچ ایک بندر بھی بیٹھا ہوئے ہے، بیزو بندر، سواریاں کافی ساری ہم قیدہ ہو سی، وہ تو اللہ دی تقدیر نے فیصلے تھے کھڑوتے ہیں، وہ بندر او سکھاں والی تھیلی چاہ گئے تے ان کشتی دے بیڑی دے اندر لگی ہوئی ڈانگ دے سوٹی دے
چڑھ گیا ہے یہ بندہ پریشان سوٹی نو چمڑا بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تھیلی کھول کے ایک سکہ کشتی دے اندر مالک دے سامنے سٹے دے دودھ ویچن والے دے تے دوجا سکہ پانی دے اندر سٹے نہ دے ان بندہ گلے کر بھی کچھ نہیں سکتا جو تے ڈانگ دے بیٹھا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا ایک سکہ پانی وچ دوجا سکہ دودھ ویچن والے مالک دے سامنے یہ کرے دے ساری تھیلی خالی ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا اے جڑا بندہ دودھ وچ پانی رلا کے بھی جے نہ ہوندا ہے پانی والے پیسے پانی نو مل گئے تے دودھ والے پیسے مالک نو مل گئے جڑے طریقے نال مال حرام دے رستے تو آوے نکلدا ہی آ تے میں تانوں آیت نمبر 168 دا حوالہ سنا جائے پڑھاؤ اگلے مقام دا حوالہ آیت نمبر 172 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ایمان والےو جڑیاں چیزاں اللہ کریم نے تانوں دتیاں نا پاک چیزاں کھا دیا کرو حرام دے نیڑے نہیں وجنا سمجھے مسئلہ اللہ پتہ لگ گیا حلال کھانے حرام تو بچنے پر دس دا صحیح کیرے حرام تو بچنے اللہ بالکل نال علی آیت وچ ساری بولی جدر گاٹھ نہیں آیا بالکل نال ملی ہوئی آیات نال علی آیت جنہ نے حرام ہی بیان فرما دیتے نا اللہ حلال کھانے حرام تو بچنے کیرے حرام تو بچنے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اے بالکل نانا نہیں آیا تھا میرے سامنے سورۃ البقرہ کھلی ہوئی ہے جرا حلال جانور آپ تو آپ مر گیا ہے شریعت مطابق انہوں سبا نہیں کیتا گیا وہ جانور بھی حرام ہی نے نمبر 2 والدم تے زبا کرے دے ویلے رگاں وچوں جڑا خون نکل دے اے پہلے نالوں زیادہ حرام ہی نے سو بچنا ہی ہے ولحم الخنزیر خنزیر دا گوشت بھی ملنا حرام کیتا ہے اسو بھی بچنا ہی نے اللہ گل مک گئی ہے اللہ فرمائے جنی میں مکی وما اہل به لغیر اللہ اللہ تو بغیر کسی اور دے نام دی منت ہوے منوتی ہوے نظر نیاز ہوے خنزیر تو زیادہ حرام ہے انہیں نیڑے نہیں وجنا حلال کھانا ہے تے حرام تو بچنا ہے کہ رہنا لگے حرام یہ چار اللہ حرام بیان کیتے نا تے پنجواں دساں چار کر بیٹھے پنجواں دساں وہ ہے سادے بارے چ نہ تواڈے بارے چ نہیں بارے وہ بھی انساناں کے بارے چ مولویت کچھ مردار حرام زباں کریں دے ویلے جرا خون نکل دے پہلے تو زیادہ حرام نمبر 3 خنزیر دا گوشت حرام تے نمبر 4 اللہ تو بغیر کسی اور دے نام دی منت منوتی نظر نیاد اون دے نام دا صدقہ خیرات حرام ہے اے 4 حرام اللہ بیان کیتے فرمایا پنجواں حرام اس تو ہی بڑا ہے او بھی سن گھنو بالکل نال علی کاٹھویں آیت وچ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا مردار حرام ہے خون اس صورت کے حرام ہے رگاں جو نکلنا اللہ خنزیر دا گوشت اس صورت کے حرام ہے غیر اللہ دی نظر نیاز اس سوئی بدی حرام ہے تے نمبر 5 اللہ دی کتاب دا مسئلہ لکا کے اللہ دی کتاب دا مسئلہ چھپا کے دنیا کمانا انہاں 4 نالوں زیادہ حرام ہے پتہ نہیں مولویاں کا کی بن سی
میرے پیڑ واسطے مسئلہ لکائی بیٹھے ہائے ہائے اللہ اللہ کریم بس دو مسئلے دھیان نال سننے دروازہ کھڑتے ہیں میں دروازہ کھولا گواٹھی آیا کھلوتے مولانا صاحب میں تھوڑے واسطے گوشت لے گیا بکری ذبح کی سے کیوں کی تھی بخیر ہو بھائی اگے فلانے دربار دی منت منیا سے ساڈا کم ہو گیا فلانے دربار دے نا دی نیاز ہے جڑے ویلے گوشت دے کے دیو جلدی چلا گیا مینوں شریعت دا حکم ہے اے گوشت غیر اللہ دے نا دی نظر نیاز والا کتے دے سامنے نہیں سڑنا بلی دے سامنے نہیں سڑنا کسی جانور دے کے نہیں سڑنا غیر اللہ دے نا دی نظر نیاز غیر اللہ دے نا دی منت منوتی کتے دے انگو سٹنا بھی حرام ہے لوگ کہتے ہیں جیو دودھ دے گئے تے بلی نو سٹو سے بلی پی ونجے نا غیر اللہ دے نا دی مٹھائی تے دانے چھت تے سٹنا بھی حرام ہے جو پکھو کھاویں یہ بھی حرام ہے دوسرا مسئلہ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنج پیر والے وڈے سارے حضرت فرمیندے ہوندے ہن اگر کہ بندے نے اللہ تو بغیر کے ہور دے نا دا جانور مننا ہے اے گاں تے مچھے فلانے دربار دی اے لفظ آکھن نال او شے حرام ہو گئی ہے تے بندے نو مسئلہ سمجھ آ گئی ہے قرآن کھولا اللہ یہ تو قرآن پاک ہی مسئلہ ہے اللہ تو بغیر کہ ہور دے نا دی منت منوتی حرام ہے تے بندہ توبہ طیب تھی گیا ہے اللہ میں سچے دل نال معافی منگا مینوں معاف چا کر مسئلے دا پتہ کوئی نہیں میں کہا مجھ تے بکری اے فلانی شے دربار دی منت مننی ہوئی ہے جے بندہ سچے دل نال توبہ طیب ہو گیا ہے شرک تو معافی منگی دیس اللہ فرمیندے معاف کر چھڑے سا توبہ قبول کر چھڑے سا کیوں جو شرک چھوڑ کے موحد بن گئے ہیں شرک چھوڑ کے توحید دا مسئلہ منحدہ سا توبہ ہی بندے دی قبول ہے معافی بندے دی منظور ہے لیکن جری بکری دے کامج غیر اللہ دے نا دی منت منی ہس اے معافی منگے بھی پیا معاف کر چھڑے سا پر وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا او یہ حرام ہے چھری پھیر کے ٹویا کھڑ کے دیونوں پور چھوڑے وہ نہیں حرام ہے اللہ دی خیرات کا مسئلہ یاد رکھے اور میرے سامنے چیواں سپارہ سورت نام سورت المائدہ اللہ کریم فرمانے یسالونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب آیت نمبر 4 اچھا ایک اور مسئلہ درمیان حلال دا بکرا ہوئے حلال دی گاں ہوئے حلال دی مجھ ہوئے اللہ دے نا دی کہیں غیر اللہ دا نا ہوتے نہیں آیا تے اللہ دے نا لی گاں اللہ دے نا والا بکرا اللہ دے نا والی مجھ جے کر دربار دے من کے کوئے اللہ فرمین میری خیرت دا مسئلہ ہے جتنا اللہ تو بغیر ہوراں دے سجدے تھی دے پہن ہوراں دی پوجا پاٹ تھی دی پئیے منتا منوتیاں ہوراں دی انیمینیاں مین جے کر اونچا دے من کے اللہ دے نا دی شے سبا کرے او بھی حرام ہے یہ حوالہ قرآن پاک کیجئے اللہ فرمائیں وما سبحان النصب اتنی ملت کی خیرت کا مسئلہ ہے حلال شے
شے ہوے میں اللہ دے نام دی ہوے تے اتھا ون کے کووے جتا خیر دی پوجا تھی دی پئیے کووے اللہ دے نام دی شے اللہ دے نام دی ہوے اللہ کریم فرمائے ودی میری خیرت برداشت نہیں کرے دی اللہ دے نام والی حلال شے اس جگہ تے ون کے کٹھیے جتا ہوراں دی پوجا پاٹ تھی دی پئیے بچھوری پھیریے ذبح تھئیے اللہ کریم فرمائے او اللہ دے نام والی بھی حرام ہے اتنا اللہ دی غیرت والا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت صحابہ کرام آگئے یسألونک ماذا احل لہم حلال حرام دے مسئلے چل دے پہن حرام کا سانو سنا چھوڑے ہوئے مردار حرام خون حرام رگا جو نکلن اللہ خنزیر دا گوشت حرام غیر اللہ دے نام دی منت منو دی نظر نیاز حرام اللہ دی کتاب دا مسئلہ لکا کے مال دے پیسے بٹورنا انہا سارا تو وڈا حرام حرام تا دس چھوڑے وے یسنونا کر ان پوچھ دے بین حلال بھی دس چھوڑو فرمایا حلال بھی دسے نہیں ہے قل احل لکم الطیبات پاک چیزاں کرے واسطے حلالین تے اور گل اللہ کھجیا وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ قرآن قربان بن جاؤ کی میں مسئلے کھول کھول کے دسے یہ تلی باٹ میں مسئلے نہیں انسان دے ہاتھ دے اتے شاہین دے باغ بیٹھا ہوئے اکھیاں دے اتے چمڑیاں میں ٹوپے چڑے ہوئے دیکھ نہیں سکتا جرولے مالک شاہین دے باغ جنگل دے اندر گھن گیا ہے سامنے کبوتر اڑدا بھی ہے تے اکھیاں اودیاں کھول کے تے بندہ اڑاون لگے شاہین دے باغ نو اللہ کریم فرمائے پانچ شرطاں دا خیال کرے مالک نمبر 1 علم تم اے طرح شکاری پرندہ سکھا ہویا ہوئے اللہ کی میں پتہ لگ سی سکھا ہویا ہے اکھے ترے تجربے کار ایک دفعہ پرندہ اڑایا ہی کبوتر نوائیں کے پکڑا سا لیکن آپ نے سیکھا تھا پکڑ کے بہ گیا ہے دوسری بار اڑایا ہی تتر نوائیں کے پکڑا سا آپ نہیں کھاتا آپ پکڑ کے بہ گیا ہے تیسری بار اڑایا ہی شکاری پرندے نے ون کے بٹیرے نو پکڑا ہے آپ نہیں کھاتا آپ پکڑ کے بہ گیا ہے یہ ترے تجربے ہو گئے اے پرندہ سکھا ہوئے نمبر 2 من الجوارح شکاری پرندہ شاہین ون کے باغ سے شکرا ون کے کبوتر نو زخمی کرے تتر نو زخمی کرے پٹیرے نو زخمی کرے اے دوجی شرط ہو گئی زخمی کرنا لی تے نمبر 3 اللہ کریم فرمائے مکلبین یہ کر شاہین تے باغ نے کبوتر تے تتر بٹیرے نو ویکھے اڑدا بھی ہے یہ مالک دے ہاتھ تے چھڑا بیٹھا ہویا ہے کل کو سمجھنے ذرا دوست میرا اشارہ دیکھا شاہین تے باغ دے پیراں دے اندر رسی نہیں شاہین تے باغ دے پیراں دے اندر زنجیری نہیں اکھیاں بھی کھلیاں ہوئی ہیں نا چھڑا ہاتھ دے اتے بیٹھا ہویا ہے لیکن سامنے جرولے کبوتر دے تتر نظر آیا ہے شاہین مالک دی اکھیاں ویکھیاں مالک دا چہرہ ویکھیا دیکھن مالک میں اڈن دی اجازت بھی دے دے کہ نہیں دے دا مالک نے میں ہاتھ نو جھٹکا دیتا ہے اشارہ کیتا اڈن دا مالک دی اجازت نال اڑ پیا ہے سکھایا بھی ہے آپ نہیں کھاندا نمبر 2 ون کے زخمی بھی کرے دا بھی ہے تے نمبر 3 مکلبین مالک دی اجازت نال ویندا بھی ہے تے نمبر 4 فقلوا مما امسکنا علیکم کبوتر نو ون کے پکڑے بٹیرے تے تتر نو ون کے پکڑے او پھڑ پھڑاندا بھی ہے پکڑ کے بیٹھا ہویا ہے اوتے پر اپنے ولیڑ چھوڑے
اللہ فرمائے شاہین اڑاؤ یا شکاری کتا ہوئے کتے نو چھوڑو وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ شکار دے اتے پرندے نو چھوڑے دے ویلے شکار دے پچھو کتے نو چھوڑے دے ویلے بسم اللہ اللہ اکبر چا پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر چا پڑھو جے تکبیر پڑھ کے پرندے نو اڑائے تکبیر پڑھ کے کتے نو چھوڑے کبوتر نو من کے پکڑے من کے کتے نے جنگلی بکری تے ہرن نو من کے پکڑے تے مالک کے پیچھو بھج پیے جیرے ویلے نیڑے گئے کبوتر مر گیا ہے مالک نیڑے گیا تتر مر گیا ہے مالک نیڑے گیا بٹیرا مر گیا ہے مالک نیڑے گیا کتے دے منہ تے پنجاں وچ بکری جنگلی مر گئی ہے ہرن مر گیا ہے اللہ کریم فرمائے نا زخمی ہے بالکل اللہ زخمی دے خون دا وعدہ بھی ہے لیکن مر جو گیا ہے رب العالمین فرمانے نا اوہل لکم الطیبات فما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فاکلوا مما امسکنا علیکم فاذکروا اسم اللہ علیہ اللہ دا نام آئے کتے دے پنجاں وچ شکاری پرندے دے پنجاں وچ چن وچ کہ بٹیرا تے تتر تے خرگوش تے ہرن تے بکری مر بھی گئے اللہ دا نام ہے کتے دی ماری ہوئی شے بھی حلال ہے اللہ دا نام ہے شاہین دا مارا ہویا کبوتر بھی حلال ہے تکبیر پڑھ کے اڑایا ہوئے شاہین تے بان دا مارا ہویا تتر دے بڈیرا بھی حلال ہے اللہ تو بغیر اور کہنا نہ ہے حلال بکری بھی حرام ہے اللہ تو بغیر اور دا نہ ہے حلال دانتے مجھ بھی حرام ہے تے جے اللہ دا نام ہے شاہین تے کتے دے پنجاں دے منہ وچ شے مر بھی گئی ہے اللہ کریم فرمائے کوئی پرواہ نہیں وہی اللہ کتے دی ماری ہوئی بھی حلال ہے میری محنت کرائیں ساسی اچھا لگ نہ چوے حلال کہاں بڑسی جو نہ کہندہ ہوئے اچھے رسے نہ کہندہ ہوئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا دخل الجنہ تاں بندے نے جنت داخل ہوئے پیڑ اندر خیر اللہ دی نظر نیام نہ منگے غیر اللہ دی منت منوتی نظر نیاز پیٹ گئی تا بندہ جنت داخل ہونے کی امید نہ رکھے اللہ اللہ تے دوسرے نمبر دیا ہم نے فرمایا وہ بندہ جنت داخل ہونے عامل فی سنتی کہ جیرے بندے دا عمل آمنہ دلال دی سنت دے مطابق ہوئے آپ دین نہ بڑھاوے دروازہ کھڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں مومنہ دی اماماں پوچھ دیاں کون دروازے دیا کھلے ترے بندے کھلوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار وفادار عرض کرے نے نسا اس واسطے تواڈے دروازے تے ٹر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی گھر تو باہر عبادت کرے نے مسجد وچ آپ نماز پڑھدے نسا ویکھ لینے ہونے ہیں دین دی گل بات کرے نے نسا ویکھ لینے ہونے ہیں اساں تاں ٹر گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر عبادتاں کیویں کرے نے گھر کو سمجھنا دوستوں اسا گھر دی عبادت پوچھنا ہے یہ پوچھن کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ترے صحابہ آپ کے سنے سارے دوست تے سادہ ایمان دے عقیدے تو صحیح رکھنا ہے
قیامت تک آمن والے سارے ولی مل ونجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سچ بولو سچ تو سے انصاف کرے. شان تے مکان پیرے پیران کتب ربانی شان تے مقام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دا زیادہ ہے یا صحابہ دا زیادہ ہے؟ صحابہ دا لفظ چاک دیو کہنا زیادہ صحابہ دا زیادہ. شان حضرت علی حجویری لاہور والا دا زیادہ ہے یا صحابہ دا زیادہ ہے؟ شان دے مقام حضرت خواجہ معین الدین اجمیری دا زیادہ ہے یا صحابہ دا زیادہ ہے؟ رب کعبہ دی قسم سارے دے سارے ولی ایک پاسے جمع ہو ونجن صحابہ دی شان نہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ اکھیاں کتھوں لیا سن بعد جمن والے جن اکھیاں نال صحابہ نے آمنہ دلال دا دیدار کیتا. وہ حد کتھوں لیا سن جیرے ہتھا نال آپ دے ہاتھ مبارک دے صحابہ نے بیعت کیتی. وہ زبان کتھوں لیا سن جیری زبان نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے انہاں کلمہ پڑھا. بعد جمن والے وہ کن کتھوں لیا سن جیرے کنہ نال صحابہ کرام نے آپ دی زبان مبارک جو قرآن دیا تلاوتاں سنیاں. وہ پیر کتھوں لیا سن جیرے قدمہ نال صحابہ کرام نے آپ دے نال جہادی شرکت کی دی. وہ صحابہ کرام دے بعد آمن والے وجود کتھوں لیا سن جیرے وجود نال صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نمازاں پڑھیاں. شان قیامت تک آمن والے لوگاں وچوں صحابہ کرام دا سب تو زیادہ مدینے شریف دے پہاڑاں چوں بہت پہاڑ سب تو اونچا تے بلندے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اگر بعد جاون والے بہت پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے رستے دے خرچ کرے نا تے میڈا کوئی غریب صحابی ایک مٹھ جو دی اللہ دے نام تے دے وے بعد جاون والا دا وہ پہاڑ جتنا سونا میرے ایک صحابی دی ایک مٹھ جو دے ثواب نہ مقابلہ نہیں کر سکتا. مسئلہ سمجھا میں ترے صحابہ کرام میں کھلوتے نام صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں دے دروازے تے آپ گھر کی عبادت کی میں کریں آج تا عقیدہ بنا ہوا ہے ولی ہر جاتے حاضر نہ دے رونے. میں ایک جگہ تے واس کی تے میاں علی دی ایک چھوٹی جہی بستی اتھوں دے لوگاں دا عقیدہ ہے بھئی ساریاں جیریاں زنانیاں گھر دیاں آٹے وچ لون پاون لگے تا پیر سے وہی دیکھدا پیا اتنا آٹے وچ لون پے دی بھئی میری مریدنی سنتے بیٹھے ہو تو انہاں پیر دا نہ ہی چاہیا میں نہ چاہیا. اتنا 14ویں صدی دے لوگاں دا عقیدہ ہے کہ مرید نہیں جیرا لون پاوے آٹا ملیں دے ہوئے آٹا گن دے ہوئے پیر سے وہ بھی دیکھدا بھی آؤں تے سارے ولیاں تو اچھی شان والے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال زندگی گزارن والے تے اے پتہ نہیں جو گھر دے اندر اللہ دے محبوب یہ باتاں کیویں کرے نن. سمجھ آیا مسئلہ کہ نہ آیا؟ جے صحابہ عالم الغیب نہیں تا قیامت تک آمن والے باقی ولی بھی عالم الغیب. عالم الغیب صرف بے شمار حوالے قرآن پاک دے کہ میرے سامنے 7واں سپارہ سورۃ نام ہے سورۃ الانعام فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. آیت نمبر 59 سورۃ الانعام 7واں پارہ کھلنا ہے. فرمایا اللہ ہی دے کول غیب دیاں چابیاں اللہ ہی دے کول. خیال کرے خیال لا یعلمها الا هو. بات میں کل دوہرانے لگا بھائیو اللہ ہی دے کول غیب دیاں
سارے بول سکو میں گل سمجھا سکتا ہے چابی ہے صاحب نا چابیاں چابی نا مفاتح الغیب غیب دیاں چابیاں غیب دیاں کنجیاں صرف اللہ دے کو اللہ اے نہیں فرمایا جو غیب دی چابی میرے کولے چابی نا چابیاں ہو سکتے اللہ جا فرمایا غیب دی چابی میرے کولے متا کوئی بندہ جا کھیا بڑی چابی اللہ دے کولے تے چھوٹیاں چھوٹیاں چابیاں انہاں حضرات دے کول بھی ہن پیاں سنتے پے ہو نا چابی نا چابیاں لا یعلمها الا هو انہاں غیب دی چابیاں نو اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا چابیاں دا پتہ کینوں نہیں تے خزانے دا پتہ کیویں ہو سکدا صحابہ کرام پوچھنے کھلوتے ہمنا دلال عبادت کیویں کرے دن گھر وچ تے ہر جا تے حاضر ناظر ہوندے صحابہ کرام دا پوچھن دی لوڑ نہیں اے بھی اللہ دی صفت ہر جگہ موجود ہونا تے حضرت سلطان العارفین فرما گئے بہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرمانن یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا هو مقصود کون ہے اللہ 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 مقصود دو جہاں دا مطلب سارے دو جہاں دا مقصد اللہ کریم دی عبادت اللہ دی فرما برداری اللہ کریم دا کھمنا اللہ دے سامنے سر جھکاونا ایک کائنات دا مقصد ہے جو ساری کائنات والے اللہ دے عبد بڑے نا یقیناً دری عالم کہ لا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا هو چوتھے غیلا بدستاری بیا تنہا چغنداری مجوز غیر حق یاری کہ لا فتح الا هو کاش تنور بھی پھانسیاں دی ہوندی حضرت سلطان العارفین فرمانے لا دی تلوار تیرے ہاتھی چے دردا کیوں ہے لا لا الہ الا اللہ چوتے غیلا لا دی تلوار بدستاری بیا تنہا چغنداری لا دی تلوار ہاتھی چے کلا میدان وچ نکلا مجوز غیر حق یاری کہ لا فتح الا هو اللہ تو بغیر کسے تو امداد نہ منگے کیونکہ لا فتح الا هو مشکلہ ٹالن دے کھولن والا کوئی نہیں ملا ہوں کھوڑے اپنی بولی مانا کیتا نہیں فرمین نال یقین کمال مکمل تے ایگل ثابت ہوئی ہوں دوئے جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہوں اب ہوا مسئلے تھے آپ دی گھر والیاں فرمان لگیاں آپ اتنی لمبیاں عبادتاں کریں پیر مبارک سجوینے انہیں سینے بھی جو آواز میں نکل دیئے جویں ہانڈی دے اندر سالن پیا ابلدا ہوئے اکھیاں جو آنسو جاری انہیں وہ تو سن کے حیران ہو گئے قد غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللہ دا ہر پیغمبر ہر قسم دے گناہ تو پاک یاد رکھیں مسئلہ تانوں تے مینوں حکم ہے گناہ دے نیڑے نہیں وجنا حاکم محکوم
عوام، بادشاہ، پیر صاحب، مرید صاحب، مرشد صاحب، امام صاحب، مقتدی صاحب، خطیب صاحب، سامعین صاحب گناہ دے نیڑے نہیں وجنا تے جیرے ویلے اللہ دے پیغمبر دا نمبر آوے اللہ گناہ نو حکم نے دے گناہ تے پیغمبر دے نیڑے نہیں وجنا۔ شیشہ میلا ہوئے تے بندہ حسین و جمیل ہوئے کدیں بھی شکل صحیح نظر نہیں آونی۔ اللہ کریم اپنے انبیاء کرام ایویں پاک صاحب رکھے دے کیوں جو امت نے اپنی زندگی دا ہر ہر کردار دیکھنا ہونا ہے پیغمبر دی سیرت وچ، پیغمبر دے کردار وچ۔ یہ پیغمبر دے کردار اتے معاذ اللہ داغ لگ ونجے امت واسطے نمونہ کیویں بن سی۔ صحابہ آکھن لگے تریے آپ تو ہر قسم کے گناہاں تو پاک، یہ نہیں آئی بات پھر مبارک سجدے عائشہ فرمائیں گے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیتا کہ میں سیدھی گائے کائنات نو خطرہ پہ گیا کہ اللہ دے محبوب سجدے دی حالت دی جو فوت نہیں تھی گئے۔ اللہ تعالیٰ تو سارے چوچا آپ نے سجدہ کیتا کہہ دے کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ نے فرمینے ہیں آپ دا حسن ویکھاں، آپ دا جمال ویکھاں، آپ دیاں سونیاں زلفاں ویکھاں، آپ دے نرم نازک ہاتھ ویکھاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا شان دے مقام ویکھاں، دل چاہدا ہے اللہ دے محبوب دا سجدہ شروع کر دیواں، لیکن وقت مینوں خیال آندا ہے اتنی شاناں دے مقاماں والا جے دے سامنے سجدہ رے دے میں بھی سجدہ اسے دا کیوں نہ کراں۔ صحابہ آکھن لگے تریے ایک آکھن لگا مینوں اللہ دی قسم جتنی میری زندگی باقی ہے ساری زندگی میں روزے رکھنے ولا افطر ابدا، ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑنا۔ رمضان شریف دے روزے کا فرض ہوئے باقی سارا سال میں نفلی روزے رکھنے جیریاں نہارا منائی مثلا عید علی نہار وہ چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ میں روزے رکھنے نا روجا آکھن لگے مینوں اللہ دی قسم واللہ لا رکو تو ابدا ساری زندگی میں رات نو بسترے تے نہیں سمنا جا کے عبادت اللہ دی جیتی رکھنی ہے میرے دے سمنا ہمیشہ ہمیشہ واسطے مننا ہے تے تریجا آکھن لگے مینوں اللہ دی قسم واللہ لا تزوج ابدا ساری زندگی میں شادی نہ کرے ساں۔ کیوں بھائی نہ بال بچے حسن پھر انہوں دا چنتا ہونا ہے، نہ بال بچے حسن پھر انہوں دا فکر ہونا ہے۔ اج بالاں نو کھوانا ہے، کپڑے گھناونے، محنت مزدوری کرنی ہے، گھر والی دی ضروریات دنیا دیاں پوریاں کرنی ہے، نہ بیوی بچے حسن تے نہ انہوں دا چنتا ہونا ہے، ساری زندگی میں شادی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، دنیا دی ضروریات بڑی ہیں تے بات عورتوں دیا فرمائشاں ہوں چپ کر بیٹھے بیٹھا نا جی ہوں تا مسئلہ آیا تو ہوں چپ کر بیٹھے جتیاں نال خانے بھرے پے اور اسی میرے پیریں دشائی کو نہیں ٹھیک آکھا ٹھیک آکھا مجھے ہاتھ کراؤ ہوں چپ کر گئے ہو بکسے بھرے پہن کپڑے دیکھو میں تو کپڑے ہی کو نہیں ہر ویلے نہ شکری ٹھیک آ ڈر ڈر کے ہاں کرے گا ڈر ڈر کے اتنا کو نہیں سنتا بھی اتنا تو سا دے میں نہ بیوی ہو سی نہ بچے ہو سین تے نہ چنتا یہ ترے گلاں کرن تو بعد وہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں جی میں انسان دیا تھا تے گھر پوچھتے بندہ کو حال حوال کو خیر خریت تے کوئی آیا گیا گھر والیاں کھڑنگیاں ترے صحابہ کرام ہن
تے قسم چاہ گئے بڑی عبادت حال سن کے کہ اساں ساری زندگی روزہ رکھنا ہے کھان لگے میں زندگی بھر ناغا نہیں کرنا فرضی روزے بھی تے باقی 11 مہینے نفلی روزے دوجیاں کے ساری زندگی میں سمنا نہیں جا کے عبادت کرنی ہے نا تے تیجیاں کے ساری زندگی میں شادی نہیں کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے جو مسجد وچ سارے جمع ہو گئے. آپ نے ناراضگی دے لہجے فرمایا والذی نفسی بیدہ انا اخشاکم اتقاکم میں اللہ دی قسم ہے جے قبضے وچ میری جان ہے سب تو زیادہ تقوی میرے اندر ہے سب تو زیادہ اللہ دا ڈر میرے دل وچ ہے. او کون اندرے بندے جنہاں اے قسماں چاہیاں میں آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت ہے میں رات نو سمدا بھی ہاں تے جا کے عبادتاں بھی کرے نا. نمبر 2 نفلی روزے رکھدا بھی ہاں تے چھوڑ بھی دینا ہونا تے نمبر 3 میں آمنہ بلال شادیاں بھی کیتیاں ہوئیاں نا. اسے موقع تے ہم نے فرمایا ہمار راغبان سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بندے نے میری سنت منہ موڑے میں اللہ دے محبوب میں انہیں نال کوئی تعلق نہیں. غیر اللہ دی نظر نیاز بندہ نہ کھاوے حلال کھاوے تے نمبر 2 عامل فی سنتی جرا عمل کرے آمنہ دلال دے طریقے دے مطابق کرے. صحابہ دہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت رکھنا لے ایک ادا دے عاشق ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت تے سونے دی انگوٹھی پئی ہوئی ہاتھی سونے دی چھاپ پئی انگوٹھی چھاپ سنے دے ویسے مدری چھاپ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہا کے مٹی سڑ چھوڑیے تے فرماون لگے میری امت مرداں واسطے سونا حرام ہے. سونے دی انگوٹھی پئی بیٹھے ایک دیوار حدیث پاک کی چاہے ایک ہاتھ مبارک میں سونا دوسرے ہاتھ مبارک یہ ریشم گھن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار تشریف ہنے فرماون لگے میرے ساتھیوں سن گنو اے دو شیاں سونا دے ریشم میری امت مرداں دے حرام ہے. سارے نوجوان دن اساں شادی والے موقع دے پاونی سونے دی انگوٹھی ہے کہ کرے بندہ ابا دے میں بھیڑنا سکتا نوجوان نے ضد کی کھلوتا ہے بھائی جان حرام ہے حرام مرد واسطے. حدیث پاک میں جائے جرا بندہ مرد سونا استعمال کرے سی زینت واسطے ایسا بندہ جنت دے اندر سونے دے زیورات تو محروم رسی. مرد واسطے سونا پامنا جید ہونے جنت ہی قرآن پاکی جائے انگوٹھی لا کے ہم نے مٹی جو سٹیے صحابی نے کوئی گل نہیں کی تھی محفل دا ٹائم گزرتا رہی ہے گل بات ہو دی رہی ہے چہرے ویلے اٹھی من دا ٹائم آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے باقی صحابہ کرام اٹھی پے آپ تشریف ہن گئے گھر وچ صحابہ کرام آکھن لگے انگوٹھی چا گھن میں اتنا چاہنا ساتھی آکھن لگے سونے دی انگوٹھی ہے کوئی معمولی شے تے نہیں اتنی قیمتی آکھن لگا میں نہ چاہ صحابہ آکھن لگے ویچے جا چلو آپ نہیں پیدا ویچے جا دے پیسے کما ویسنی صحابی تڑپ کے آکھن لگے جیری شے تو آمنہ بلال نفرت ہوئے میری نظرانی جو مٹی تو بھی زیادہ بدتر ہے انہیں چھوڑ ہی سکتے من آکل طیباً حلال کھاوے پاک کھاوے تے نمبر 2 عامل فی سنتی جیرے عمال کرے سنت مطابق من تے نمبر 3 عامل آس بوائے کا داخل
تیجی شرط ہے کہ لوگ اندی ظلم تے زیادتی تو بچے ہوئے ہومن، ایسا بندہ ضرور جنت داخل ہو سی۔ آج انسان واسطے درندہ بن گیا ہے۔ حدیث پاک بھی جائے ساری ماما تے بہنوں نو مسئلہ ون کے سنائے نہ تک دی نسا کو سامنے تھوڑی ذمہ داری ہے دوستو۔ صحابہ کرام مدد کریں دن اللہ دے محبوب ہی عورتیں عبادتاں بڑیاں کریں دیے، نفلیاں حدیث پاکی چاہے صدقے بڑے دیں دیے، خیرات اللہ دینا دے بڑی گئے سینے ایک مائی اپنی زبان نال گوانڈیاں نو تکلیف دے دیے، لانتا ملامتا کرنیاں، زبان نال جھیڑے لاؤنے، زبان نال انہاں نو گال کڈنی، زبان نال برا بھلا کھڑا۔ حدیث پاک دے لم سنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیا فی النار، اے عورت سدھی دوزخ ونجنی جہنم میں۔ دوسرا سوال سنو، اے تو دوسری دے جہنمی عورت ہوئی۔ صحابہ کرام آکھن لگی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم حکمائی صرف فرض عبادت کی پابندی کرے دیے، 5 ٹائم دی نماز فرض ادا کرنی، رمضان شریف دے روزے فرض رمضان شریف دے روزے رکھنے، کہ اللہ کریم نے سونا چاندی دیتا ہے، زکات کا حصہ ادا کرے دیے، صرف فرض دی پابندی، نفلیاں زیادیاں نہیں پڑھ دی، نفلی صدقے زیادہ نہیں کرے دی، نفلی خیراتاں زیادی نہیں کرے دی، لیکن اپنی زبان نال گواٹیاں نو دکھ نہیں دے دی، زبان نال کنو تکلیف نہیں دے دی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیا فی الجنہ، حدیث پاک دے صرف فرض دی پابندی کرنا لی، لیکن زبان نال دوجھا کو تکلیف نہ دیون والی مائی جنتیے۔ حدیث پاک اور سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے، فرمینی نا بیاون تو پہلے میں برتن ویکھے کھاون پیون دی کوئی شے مینوں لب ونجیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیش کر رہا چاہ، پر میں نے اتنے سارے جو مینوں لب گئے، میں جلدی جلدی انہاں نو چکی تے پیسے تے ایک پیڑا بنایا ہے، آٹا گنے، ایک پیڑے نال جو دی روٹی تیار ہو گئی ہے، ایک میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سندے میں پیش کرے سا، آپ تشریف گھنین تے آمن نال فرمایا نے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں سردی لگ دی پئیے، بستر بچھایا میں، آپ سہیں گئے بسترے اتے، بس سمن دی دے رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ندر آ گئیے۔ یہ تو فرق ہویا خالق کے مخلوق وچ، سارے جہانہ دے سردار اللہ دے محبوب سم گئے، اللہ ندرہ تو پاکے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ذرا ہوں گل سنے دھیان نال ساتھی، یہ نہیں فرمایا جو اللہ نو ندر نہیں آندی، نا انج لفظ نا، لا ینام ربک، تیرا رب سمدا نہیں، انج نہیں فرمایا، فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو سدوس میں کوئی گل دسو، اچا دسے محبت نال، سوکھی گل ہے، ڈرائیور گڈی چلا رہا ہے، 70-80 سواری نال بیٹھی ہوئی ہے، ہوں ڈرائیور جان بوجھ کے چاہتا ہے جو مینوں ندر آوے، سوکھی گل ہے، اچا دسو اللہ راضی نے، یہ ڈرائیونگ کرے دے ڈرائیور چاسی جو مینوں ڈرائیونگ کرے دی ہاتھ ندر آوے،
ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا؟ ندر آ گئی یہ چاہتا نہیں لیکن ندر آ گئی کہ مطلب نیندری نو پکڑ ہتا ہے، نیندری دے ڈاڑھی تھی گئی ہے، اکھیاں بوجھل تھی گئی، سم گئی، دماغ سم گیا کہ مطلب بعض اوقات میں بھی ہوتا ہے، کہنے لئی میں بھی ہوتا ہے، بندہ نہیں چاہتا تے زبردستی ندرا میں دیے، ندر ڈاڑھی تھی میں دیے۔ اللہ فرمیندے ندر آمنا تا دور دی گل ہے، ندر تا میرے نیڑے ہی نہیں آ سکتی۔ انج نہیں جو میں نہ چاہتا ہوں تے ندر نہ آوے، نہ ندر مڈھو نیڑے ہی نہیں آ سکتی۔ لال کئی باری میں ہوتا ہے تھکا ہوئے بندہ محفل وچ بیٹھے اباسی آ گئی ہے، منہ کھولے تے اوتے ہاتھ رکھے منہ وچ، ہن دل تے نہیں چاہتا میں نو اباسی آویا، ساتھی اکثر مولانا صاحب نو ندر آون لگ گئی ہے، اے کی ہو گیا یار؟ آخر محفل دا تکا دے ضروری مشورہ کرنا ہے، تانوں ندر آون لگ گئی ہے، سمجھ لگے ہو، بندہ نہیں چاہتا تے اباسی آوے دیے۔ اللہ کریم فرمانے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، متا سمجھے پہ جو میں اللہ نہ چاہواں تے میں ندر آویں، نہیں ندر کرنا تا دور دی گل ہے، اباسی تے ندر تا میرے نیڑے ہی نہیں آ سکدیاں۔ بتاکو میرے تے ڈاڑھیاں تھی گئیاں نا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سم گئے۔ حضرت عائشہ فرمیندے میں جو دی روٹی آپ نو پیش ہی نہ کر سکی، میں لادا گزرے پڑوسیاں تے گوانڈیاں دی بکری واڑی ہے حجرے وچ، ٹاڑ دا پردہ لٹکا کھڑوتا آئی تے مینوں سبھن دا موقع نہیں ملا، جو دی روٹی منہ پا کے بکری نس پئیے۔ ان میں حرکت نہ کریں دی جو متا میری حرکت کرن نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام وچ فرق نہ آوے۔ شریعت نے سب کو ایسا طور طریقہ انداز سکھایا ہے، حدیث پاک ہی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ اساں دروازے بھنے، دروازے کھڑکے ادھر شیوتے سڑی تیورے ٹھاپا لگ گئی، پتہ لگے میں آ گیا جی نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں نا گھر میں نہ سلام کرے نیون، لیکن سلام یہ طریقے نال کرے نیون جو جیرے جاگ دے پین او سن گنن تے سمن والا نو پتہ ہی نہیں لگدا، آرام ہی فرق نہ آوے۔ ساڈے دین تے شریعت دا تیجا حصہ معاملات ہیں، اللہ اللہ اور فرمین میں حرکت نہ کرے دی، میں لابا گزرے دیاں دی اکھ مبارک کھل گئی، کیا گل ہے؟ صدیقہ کائنات تو کو پریشان لگ دی بھائی، اللہ دے ماں وہ ہکا روٹی ہے جیری بکری گھنگے نس پئیے او تو کو میں پیش کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل سنیے، ستے پین بکری روٹی گھنگے نس پئی تے سمن والے اللہ دے محمود نو پتہ چلا نہیں۔ پاکستان والے نے موئے نو ہر شے دا پتہ ہے تے پرے بھی نہیں نال ستے ہوئے نا، روٹی بھی نال پئی ہوئی ہے، بکری بڑائی ہے جن کے مل پئی ہے، سمن والا نو پتہ لگا نہیں۔ جے سمن والے نو پتہ نہیں تے جڑے دنیا تو ٹر گئے مویا نو ہی جہان دا پتہ۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے فرمینے انہوں نے رحمت اللہ نے موت تو بعد اپنی جان دا پتہ نہیں، سارے جہان دا کیویں پتہ ہے۔ یہ میرے سامنے 14واں پارہ تے سورت دا نام ہے سورت النحل، اللہ کریم دی لارب کتاب، یہ میرے سامنے آیت نمبر 20 کی کھلی ہوئی ہے۔ رب العالمین فرمینے سورت النحل وچ اللہ تیرے سمجھاون دینا سو قربان ہویا، مالک کائنات فرمینے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔
یہ حوالہ آیت نمبر 20 کی لوگ جنہوں سڑے دے پین حاجات مشکلات وچ اللہ نو چھوڑ کے انہاں دا حال ہے کہ لا یخلقون شیئا وہ تو ایک ذرہ بھی پیدا کرنے دی طاقت نہیں رکھیں دے. نمبر 2 وہم یخلقون وہ آپ مخلوق ہی نہ پیدا کیے ہوئے تے جیرا مخلوق ہوئے خالق نہیں بن سکتا. تے نمبر 2 اموات غیر احیاء مردہ ہن جیندے نہیں مردہ ہن جیندے نہیں. اپنا پتہ ہی نے سانو زندہ کر کے قبراں وچ جو کرن اٹھایا ویسی آپ ستے پین تے پتہ لگا نہیں بکری گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ٹریاں کتھا میں دی پئی آپ نے فرمایا کہ جی پتہ کڑویں دی پئیاں بکری متا کچھ روٹی چھوڑ گئی ہوئے عادت ہوندی ہے بکریاں دی تھوڑی جی شے کھادی تے باقی چھوڑ دیتی. آپ نے فرمایا جے کر بکری کوئی حصہ روٹی دا چھوڑ دیتا ہوئے واپس لے آویں وہ میں جگ انسان تے جے ساری بکری روٹی کھا گئی ہوئے میں بھوک دے فاقہ برداشت کر انسان پر اپنی زبان نال گواٹھیاں نو گلا نہیں دیونا انہاں نو کچھ ساڈا حال کیا ہے بے زبان حیوان مالے تے راڑی چ وڑا ہے ڈنڈے کھن کے تے لڑائی تے تلے کھلوتے. حدیث پاک سن گے لو بھائیو آپ نے فرمایا جڑے زمیندار دی زمین وچ روچاں دیاں بکریاں کوئی گاں اور کوئی مال واڑا ہے تے کوئی تھوڑا جیاں کھیت تے فصل کھاندا س مالک نو چاہیے ناراض نہ ہوئے. آپ نے فرمایا اے جتنا حصہ جانور کھا گئے اللہ دے نام تے صدقہ لکھا گیا ہے. اللہ گواٹیاں نو کچھ نہ آکھیں گواٹیاں نو گلا نہیں دیونا. آپ نے فرمایا جرا حلال کھاوے پاک کھاوے تے عمل سنت دے مطابق کرے بدعت تو بچے. تے نمبر 3 آمین الناس بوائقا لوگوں دی ظلم دی زیادتیاں تو بچے ہوئے ہوئے نا ایسا بندہ داخل الجنہ ضرور جنت داخل ہو سی. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء. اللہ کریم سارے جسمانی روحانی بیماروں شفا کاملہ عطا فرماوے. اللہ کریم اس ڈیرے نو آباد اور وسطہ رکھے. ہر قسم دی دکھ مصیبت اور پریشانیاں تو اللہ کریم محفوظ فرماوے. تیرے دوست اتنی محبت پیار نال تشریف گھنے ہو اللہ تیری جان مال عزت اولاد رزق کی برکت عطا فرماوے. رب العالمین حاج صاحب انہاں دے رفقا احباب دی محنت کوشش قبول و منظور فرما کے سارے دوستاں واسطے انہاں واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بنا. اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته. اسے کہتا ہوں اے بوجھ چھڑ دے ٹکی نہ چھڑ دے صحابہ دے در تے آجا جھلیا. اے بوجھ چھڑ دے ٹکی نہ چھڑ دے صحابہ دا لڑ پکڑ لے جھلیا. کیوں اے بوجھ چھڑ دے ٹکی نہ چھڑ دے صحابہ دے در تے آجا جھلیا. صحابہ دا در جے تو چنے سے صحابہ دا در جے تو چنے سے نبی دے در دا پتہ نہ مل سی.
فاروق کی دامن